پاکستانی حکومت نے اپنی تمام وزارتوں اور سرکاری محکموں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے فتنہ الخوارج کا لفظ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ یہ حکم دیا ہے کہ کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے حافظ یا مفتی کی جگہ خارجی کا لفظ استعمال کریں۔ خارجی کون ہیں؟ خارجی اسلام کے پہلے فرقے کے پیروکار ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق اسلام کی سیاسی تاریخ میں ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے بار بار بغاوتیں کی۔ بعض روایات کے مطابق خوارج کی ابتدا دور نبوی میں ہی ہو گئی تھی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے ایک تیر اپنے شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ کے دور میں ان کی سوچ پروان چڑھی اور چوتھے خلیفہ کے دور میں یہ منظم طریقے سے سامنے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نظریہ لا حکم الا للہ تھا، یعنی اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق اس فرقے میں وہ لوگ تھے جو کوفے میں موجود حضرت علی کی فوج سے خفیہ طور پر نکل کے ابن وہب کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ انہیں کوفہ سے باہر نکلنے یعنی خروج کرنے کی وجہ سے خوارج کا نام دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوارج انتہائی متعصب اور تشدد پسند تھے۔ ان کی فوج آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور اس میں غیر عرب بھی شامل ہو گئے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق حضرت علی نے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ان سے جنگ بھی کی۔ اس دور میں خوارج گوریلا وارفیئر کی طرز سے بھی جنگ کرتے تھے، یعنی وہ حملہ کرتے اور پھر چھپ جاتے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں وہ سامنے آتے رہے، اور آج القاعدہ، داعش اور طالبان کے بعض گروہ ان کے اصولوں اور ان کے عمل کو درست قرار دیتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی گوریلا وارفیئر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان احکامات کا مقصد کیا ہے؟ حکومت پاکستان کے مطابق طالبان ایک فتنہ ہے اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس حکم کا مقصد طالبان کے نظریات اور فطرت کی عکاسی کرنا ہے۔ اب اس سے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیا مدد ہوگی؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تنازعات کے دوران استعمال ہونے والی زبان کے اثرات عوامی سطح پر بھی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کے ان احکامات کا مقصد بیانیے کے محاذ پر TTP سے مقابلہ کرنا ہے۔